خطاب نظام حوزہ علم اکم دی انتہائی فاضل شخصیت استاد حوزہ سادے انتہائی دور دے آئے مہمان صوبہ سندھ تو آئے ہوئے حضرت مولانا سید اظہر حسین زیدی صاحب آف کراچی. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انتہائی معنوی اور روحانی محفل جاری ہے اور آپ لوگ 2 دن سے حق مودت عطا کر رہے ہیں. یہ جو اہل بیت سے محبت کا انداز یہاں نظر آ رہا ہے وہ واقعاً قابل ستائش ہے. علماء، بزرگان، شخصیات انتہائی خوبصورت، انتہائی پرسوز انداز میں معارف اہل بیت کو بیان کر رہے ہیں اور اتنے ہی دلچسپ انداز سے، اتنے ہی توجہ کے ساتھ، بھرپور احترام کے ساتھ آپ ان مطالب کو سماعت فرما رہے ہیں. سورہ توبہ کی 119ویں آیت جس کی تلاوت سے آپ کی سماعتوں کو معطر کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بڑا سادہ سا پیغام ہے، اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ہر فرد اس بات کو سمجھتا ہے. شیعہ ہو وہ بھی سمجھتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل سنت ہو، ہندو ہو، بریلوی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دنیا کے کسی مکتب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سچ اچھی بات ہے، جھوٹ بری بات ہے. اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق سمجھتا ہے اور یہ اتنا صاف ستھرا، اتنا حقیقت پہ مبنی پیغام ہے کہ اگر صحرائے عرب سے اٹھ کر ایک ڈاکو یہ دعویٰ کرے کہ میری ہدایت کر دی جائے، میری رہنمائی کر دی جائے، تو اللہ کا نبی یہ کہہ دے کہ صرف جھوٹ نہ بولو تو اس کی ساری زندگی بدل جائے. صرف ایک جملے سے کہ جھوٹ نہیں بولنا، زندگی بدل گئی. یا اگر کہہ دیا جائے کہ صرف سچ بولو تو زندگی بدل جاتی ہے. واقعات سنے ہوئے ہیں آپ کے کہ ایک آدمی جو ہدایت چاہتا تھا اسے کہا گیا کہ سچ بولنا ہے. اب وہ جس جگہ جا رہا ہے، جو کام کرنے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ ابھی میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں، کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو، یا کہاں گئے تھے، یا یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، تو میں جھوٹ بولوں گا، جبکہ میں نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا. تو لہٰذا ڈاکے سے بچ گیا، چوری سے بچ گیا. شراب پینے کے لیے جا رہا ہے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا، اگر گھر واپس آؤں گا اور پوچھ لیا کہ کیا کر کے آئے ہو، تو جھوٹ بولنا پڑے گا، لہٰذا جھوٹ نہیں بولوں گا. شراب سے بچ گیا، پوری زندگی بدل گئی. سچ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. سچ بچا لیتا ہے، سچ کامیابیوں تک پہنچاتا ہے.
یہ بڑی حقیقت ہے. ایک ملک تھا, وہاں پر بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے ہی ملک کے کوئی 100-150 جوانوں میں سے کسی کو بادشاہ بنا دوں. تو کیسے پتا چلے گا کہ کس شخص کو بادشاہ بنایا جائے؟ کوئی اچھا آدمی, کوئی مناسب آدمی کہ جو اس ملک کی دیکھ بھال کر سکے, اس ملک کی حفاظت کر سکے, اس کا انتخاب کیسے کروں؟ تو اس نے ملک میں سے بہترین 100-150 کے قریب جوان انتخاب کیے اور سب کو چند دانے کھیت کے یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ دے دیے کہ جاؤ ان کو اگاؤ اور جس دن میں بلاؤں گا واپس لے آنا. میں دیکھوں گا کہ کس نے کون سی فصل اگائی ہے, کس کے دانے کتنے زیادہ بہتر انداز میں اگے ہیں. تو ہر شخص لے کے چلا گیا. ہفتہ 10 دن بعد, 15 دن بعد, مہینے بعد بادشاہ نے سب کو بلایا. اب یہ سب لوگ آ رہے ہیں, ان میں ایک نوجوان ایسا ہے جو دانہ لے کر گیا ہے. اس نے اسے مٹی میں دبایا, دیکھا نہیں ابھرا, نہیں بہتر نہیں ہوا دانہ. اس نے اسے بہترین مٹی میں, گیلی مٹی میں, جیسی جیسی مٹیاں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, پہاڑی مٹی میں, ہر جگہ کی مٹی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس نے لگائی. دریائی مٹی, جہاں جہاں سے کوئی بہترین مٹی مل سکتی تھی اس میں لگایا, لیکن دانہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں بنا. جب بادشاہ نے سب کو بلایا تو دیکھا جناب کوئی چھوٹا موٹا سا درخت بنا کے لے آیا ہے, کوئی کیا بنا کے لے آیا ہے, سب بہترین چیزیں بنا کے, کوئی پھولوں والے پودے لے کے آ گیا ہے. سب کا وہ پھول دیکھتا جاتا ہے, گملے دیکھتا جاتا ہے, بادشاہ اسے آگے بیٹھنے کے لیے اشارہ کرتا چلا جاتا ہے. ایک جوان آیا, دیکھا وہی جوان کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف مٹی ہے اور وہ دانے ہیں. کہا کہ تمہارے دانے کیوں نہیں اگے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت, میں نے ہر مٹی میں, ہر جگہ ان کو اگانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں اگے. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے بعد بادشاہ یہ ہے. سوال کیا کہ حضور, لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہم ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے درخت بنا کے لے آئے ہیں, ہمیں بادشاہ نہیں بنایا جا رہا, یہ جو ایسے ہی دانہ لے کر آ گیا ہے اس کو بادشاہ بنا دیا جا رہا ہے. کہا کہ میں نے یہ تمام دانے ابال کر دیے تھے, ان میں سے کوئی دانہ خشک نہیں ہو سکتا تھا, کوئی دانہ سبز نہیں ہو سکتا تھا, کسی دانے کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی. تم سب نے جھوٹ بولا ہے, صرف یہ جوان ہے کہ جو سچ بول کر آیا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اگر ایک بادشاہ اپنا ملک کسی جھوٹے کے حوالے نہیں کر سکتا تو اللہ اپنا دین جھوٹوں کے حوالے. توجہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر ایک سوال, اگر آپ کی توجہات ہیں تو بھائی سچ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر میں ایمان نہ بھی لاؤں, اگر کوئی شخص مسلمان نہ بھی ہو تو وہ کہے گا کہ سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے, ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اگر کوئی مسلمان بھی ہو تو وہ جھوٹ بولے گا؟ مسلمان ہے جھوٹ بولے گا؟ نہیں. اگر مومن ہے تب جھوٹ بولے گا, جھوٹوں کے ساتھ ہوگا. اگر تقوی بھی اختیار کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے, یعنی مسلمان بھی ہو, انسان بھی ہو, تقوی اختیار کرو. جب یہ ساری چیزیں کر لی ہیں تو کیا اب جھوٹ بولے گا؟ کیا اب جھوٹوں کے ساتھ رہے گا؟ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود خدا کہہ رہا ہے کہ تم مومن بھی ہو, تم تقوی بھی اختیار کرو, تم انسان بھی ہو, تم مسلمان بھی ہو, تم ساری باتیں سمجھتے ہو, لیکن سچوں کے ساتھ رہو. قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ لہو بطون, اس کے اندر بڑے گہرائیوں والے معنی ہیں. سادہ معنی تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے, لیکن یہاں معاملہ بڑا پیچیدہ ہے کہ مومن بھی ہے, مسلمان بھی ہے, انسان بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, عاقل بھی ہے, سب کچھ ہے. اسے کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے. اچھا کہا کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر؟ ایمان, تقوی اور صدق,
یہ 3 مفاہیم بڑے پیچیدہ بڑے خوبصورت مفاہیم ہیں، لیکن اس کے اندر میں ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر نہیں کروں گا، بلکہ میں آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھوں گا۔ آخری حصے میں ٹوٹل 3 لفظ ہیں، کونو مع الصادقین، کونو مع اور صادقین۔ میرے اہل سنت بھائی بھی سن رہے ہوں گے یقیناً، یہاں مجمع میں بھی موجود ہوں گے۔ یہ پیغام اہل بیت ہے، پیغام خدا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کو پیغام ہے کہ اے ایمان لانے والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 3 لفظ، کونو مع اور صادقین۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے مختصر وقت میں انہی 3 لفظوں کی وضاحت کر دوں۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ لفظ کونو آپ کا بڑا شناسا لفظ ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو عربی جن جوانوں نے جن بچوں نے عربی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اسی لفظ کن کی اگر گردان کر دی جائے، کن، کونا، کونو، یعنی اگر ایک چیز کو کہنا ہو تو کہتے ہیں کن۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اگر 2 چیزوں کا ارادہ کرے، اللہ اگر 2 چیزوں کا ارادہ کرے تو ہوگی یا نہیں؟ اچھا، کونو یعنی 2 سے زیادہ چیزیں، 3 یا 3 سے زیادہ چیزیں۔ کونو، اگر اللہ کہے کہ کونو ہو جاؤ تو ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ اپنے ایمان سے بتائیے گا، کیا تمام مسلمان، کیا تمام انسان سچوں کے ساتھ ہیں؟ تمام انسان سچوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ، لیکن ابھی تک نہیں ہوئے۔ بھئی اللہ نے کہا اس نافرمان قوم کو کونو قردۃ خاسئین، پست بندروں میں تبدیل ہو جاؤ، ہوئے یا نہیں؟ اللہ نے آگ کو کہا کونی بردن و سلاما، اے آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہوئی یا نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت پاکیزہ ہوئے یا نہیں؟ بس یہ کیا مسئلہ ہے کہ جہاں اللہ ارادہ کر رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، لیکن جب مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو نہیں ہو رہے۔ توجہ کیجئے گا، میں کسی منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، علماء کی زبان میں، طالب علموں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ارادہ تکوینی، ایک ہے ارادہ تشریعی۔ میں لفظ بدل دیتا ہوں سادہ لفظوں میں بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کا ایک ارادہ ہوتا ہے ارادہ ولایت، ایک ارادہ ہوتا ہے ارادہ ہدایت۔ اللہ کا ارادہ ولایت جو ہوتا ہے اس میں کسی کو مجال نہیں ہے تخلف کی، کوئی اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر اللہ کسی قوم کی شکلیں بگاڑ دے تو شکلیں بگڑ جائیں گی، اللہ اگر اہل بیت کو پاکیزہ کر دے تو اللہ کے ارادے کے ساتھ ہی اہل بیت پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اب کب سے اللہ کا ارادہ ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ بس 2 ارادے ہیں، ارادہ تکوینی یا ارادہ ہدایت، ارادہ ولایت۔ یہ جو اللہ نے ارادہ کیا ہے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا، یہ کون سا والا ارادہ ہے؟ یہ ہے ارادہ ہدایت۔ یعنی کیا؟ کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ عدل کو قائم کریں۔ اگر کوئی مسلمان عدل کو قائم نہیں کرے گا تو اسے سزا بھی ملے گی، جزا بھی ملے گی۔ اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو صادقین کے ساتھ، جو سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے انہیں جنت دی جائے گی، جو سچوں کے ساتھ نہیں ہوگا اسے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔
اللہ نے ہر فرد کو، نور والا میں موجود صرف اس مجمع کو نہیں، جس فرد تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس فرد سے یہ کلام کیا ہے کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سچے ہو جاؤ، یا اللہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کونوا الصادقین، سچے بن جاؤ۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سچوں کا معیار یا سچوں کا ساتھ ہونے کا معیار کچھ مختلف ہے۔ توجہ ہے بھائی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سچے بن جاؤ، بلکہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر سچوں کے ساتھ ہوگے تو تمہیں اجر دیا جائے گا، اگر سچوں کے ساتھ نہیں ہوگے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو پر اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ اور سچوں کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ یہاں سچوں کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ جیسے میں اور آپ سچے ہیں، کبھی سچ بولا کبھی نہیں بولا، کبھی بات گھما دی، کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے، کسی دوست سے ملنے گئے تھے، کہاں گئے تھے، کہیں کسی صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق بات گھما دیتے ہیں، یہ بھی سچے ہیں۔ لیکن اللہ کسی کو سچا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سچے ہونے کا معیار کچھ مختلف ہے۔ اللہ کے نزدیک جو سچے بندے ہیں ان کا معیار بتا دوں۔ بھئی منافقین کی ایک جماعت سورہ منافقون کی ابتدا میں اذا جاءک المنافقون، اے حبیب، یہ جو منافق تمہارے پاس آتے ہیں، منافق تمہارے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انک لرسول اللہ۔ منافقین کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ کہ اے حبیب تم اللہ کے رسول ہو۔ سچی بات کر رہے ہیں یا نہیں؟ منافق ہیں، بات سچی کر رہے ہیں یا نہیں؟ انک لرسول اللہ، اے حبیب تم اللہ کے رسول ہو۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ منافقین نے کس بات کی گواہی دی ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، لیکن یاد رکھیے اے حبیب، اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ یا رسول اللہ، اے حبیب خدا، آپ دونوں ہی اس مسئلے کو حل کیجئے، بات تو سچی کر رہے ہیں، ان کو تو سچا کہیے۔ کہا کہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ہم نے کس کے ساتھ ہونا ہے؟ سچوں کے ساتھ۔ پس قیامت تک کے لیے اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کبھی بھی ایسے گروہ میں نہ ہونا جہاں منافقین ہوں۔ میں اپنی بات کو ایک منزل تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہ ایسے گروہ میں کہ جس میں صادقین کے ساتھ ساتھ جھوٹے ہوں، اس میں شامل نہیں ہونا۔ اگر بات نہیں پہنچ رہی تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بھئی جن صادقین کے ساتھ ہمیں ہونا ہے وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ کچھ گروہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ افراد ایسے ہوں کہ بعض جھوٹ بولتے ہوں، بعض سچ بولتے ہوں۔ ایک گروہ ایسا ہو کہ جو مکمل جھوٹا ہو۔ تو اب آپ اپنے ایمان سے بتائیے کہ اللہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ بولا، کیا ان کے ساتھ مسلمان رہ سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہوں یا سب کے سب سچے ہوں، بیچ میں 5-10 مسلمان 5-10 منافق ہوں، کیا ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن میں ایک فرد بھی جھوٹا نہ ہو۔ اے اللہ، وہ تلاش کہاں سے کریں؟ ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ایسے سچے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ رسول اللہ کے ارد گرد
جو افراد موجود ہیں ان کے اندر منافقین بھی موجود ہیں، اور منافقین کے بارے میں تو نے گواہی دی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو اب اگر تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت درست نہیں ہے۔ تو نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے، جبکہ رسول اللہ کے ارد گرد جتنے افراد موجود ہیں سارے سچے مان لیتے ہیں، لیکن ایک گروہ ایسا ہے ان میں کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جس کے جھوٹے ہونے کی گواہی تو نے دی ہے۔ تو خدایا ہم ان کے ساتھ تو رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ تو نے حکم یہ دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے اندر 1 2 3 4 5 کچھ نہ کچھ منافق ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں ایسے گروہ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے جو مکمل سچا ہے۔ وہ مکمل سچا گروہ کہاں سے لائیں؟ تو خداوند متعال ہی ہماری رہنمائی کرے گا کہ دیکھو کہ میں ایک گروہ کو جھوٹوں کے مقابلے پہ لے کر آتا ہوں۔ بھائی میں ایک گروہ جھوٹوں کے مقابلے پہ لے کر آتا ہوں، تم سمجھ جانا کہ جب اللہ جھوٹوں کے مقابلے پہ لے کر آئے گا تو کوئی ایسا گروہ نہیں لائے گا جس میں جھوٹا بھی موجود ہو۔ اللہ جب لے کر آئے گا تو سچوں کو لے کر آئے گا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ بھئی سچے اللہ لے کر آ رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ جھوٹوں پر لعنت کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی جھوٹا جھوٹوں پر لعنت کرے گا، اور وہ بھی مباہلہ میں؟ بس اللہ نے بتا دیا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے۔ اللہ نے بڑی خوبصورت انداز میں صرف اسی ایک آیت میں یا ان 2 آیتوں کو جوڑ کر ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یا سچے اور جھوٹے کی بات بھی ہٹا دیجئے، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ شیعوں کو بھی دیا ہے، اہل سنت کو بھی دیا ہے، اہل سنت کے ہر فرقے کو یہ حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون سے جو رسول اللہ کو جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے، یا رسول اللہ کی حقانیت کے لیے میدان مباہلہ میں آ جایا کرتے تھے۔ سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ 2 لفظوں کی مختصر سی وضاحت کی، تیسرے لفظ کی وضاحت کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ تیسرا لفظ ہے درمیان میں مع، سچوں کے ساتھ۔ بھئی کیسے ساتھ رہنا ہے؟ ساتھ رہنے کی نوعیت کیا ہے اللہ یہ بھی تو بتا دیں۔ ہم کبھی اہل بیت کے ساتھ ہوں، کبھی اہل بیت کے خلاف ہوں، تو کام چل جائے گا؟ یہ جو ساتھ رہنا ہے یہ کیسا ہے؟ جنگ احد دیکھ لیں آپ، جنگ خندق دیکھ لیں، منافقین ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جہاں کہیں رسول اللہ جا رہے ہیں یہ ساتھ جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جنگ تبوک، وہاں آخری جنگ رسول کی، وہاں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ تو کیا ایسے ساتھ ہونا ہے؟ یہ پیغام ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جو اہل بیت کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ رہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسی کوشش ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ رہیں اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی رہیں کہ جو اہل بیت کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر ہمارے ممبر سے اگر اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف بات ہو رہی ہے اور ہم خوش ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے جنگ احد میں منافقین رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ ہم اہل بیت کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے منافقین دیگر مواقع پہ اہل بیت کے ساتھ تھے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ پھر کیسے رہیں۔ اہل بیت کے ساتھ رہنے کا اصول خود نبی نے بتایا کہ تم کس طرح سے رہنا چاہتے ہو اہل بیت کے ساتھ، جس طرح سے حق اہل بیت کے ساتھ رہا ہے۔ الحق مع علی و علی مع الحق،
حق ایک منٹ کے لیے بھی علی سے جدا نہیں ہوا۔ اگر ہم مع کی تفسیر کرنا چاہیں تو اہل بیت کے ساتھ ایسے رہنا ہوگا کہ کبھی بھی ان کے راستے سے جدا نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے لیے تو حق سمجھنا مشکل ہے کہ ہم کیسے رہیں۔ منافقین کی طرح ہم رہنا نہیں چاہتے، حق کی طرح رہ نہیں سکتے۔ کوئی اور مثال، کوئی اور راستہ ہمیں سمجھا دیا جائے۔ کہا کہ تمہیں بالکل آسان انداز میں سمجھا دیتے ہیں، تمہیں بالکل سادہ لفظوں میں سمجھا دیتے ہیں کہ تم کس طرح سے اہل بیت کے ساتھ رہو۔ اہل بیت کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے، مع کی تفسیر یہ ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت جائیں وہاں وہاں تم جاؤ۔ ہم کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو، ایسا صرف وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہاری حرکت، تمہارا آگے بڑھنا، تمہاری سرعت بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے اہل بیت کی۔ جدھر کشتی مڑے گی ادھر تم مڑ جاؤ گے، جدھر کشتی رکے گی ادھر تم رک جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ان الفاظ میں بتا دیا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ حسین مصباح ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو، صرف شیعوں کو نہیں بلکہ ہر مسلمان کو نبی کریم اپنی زندگی میں یہ پیغام دے گئے کہ دیکھو، جہاں بھی زندگی گزارنا ہو، جب بھی سچوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لو تو حسین کے ساتھ رہنا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کی تفسیر اگر اس طرح سے کر دی جائے، کونو مع علی، حقیقی تفسیر یہی بنے گی نا۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، کونو مع علی، جہاں جہاں علی جائے، جیسے جیسے علی کرے علی کے ساتھ رہو۔ کونو مع فاطمہ، جہاں جہاں فاطمہ جائے، جیسے جیسے فاطمہ کہے ویسے ویسے عمل کرو۔ کونو مع الحسن، کونو مع حسین، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کونو مع علی، بڑے عجیب طریقے سے امت علی کے ساتھ رہی ہے۔ کس طرح کہ علی نبی کے بعد اس عالم میں پہنچ گئے کہ ایک مرتبہ بی بی سیدہ عرض کرتی ہیں مولا کی خدمت میں کہ آقا، سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ آقا کہتے ہیں کہ بی بی، اب عالم یہ ہو چکا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ کونو مع فاطمہ، فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیسے فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ؟ کہ دیکھو، میں تمہیں رہنے کا طریقہ بتاتا ہوں فاطمہ کے ساتھ کیسے ہونا ہے۔ کہ فاطمہ کے دروازے پر جاتا ہوں اور سلام کرتا ہوں۔ فاطمہ کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ فاطمہ جب بھی میری محفل میں آتی ہیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ فاطمہ جب بھی میری محفل میں آتی ہیں میں فاطمہ کے احترام میں جگہ چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے کی گئی کہ جب فاطمہ کے دروازے پر گئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں گئے، لکڑیاں لے کر گئے ہیں۔ اور فاطمہ کے دروازے پر لکڑیاں لے جا کر یہ کہتے ہیں، ابو الحسن کو باہر نکالو، ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو۔ اگر ابو الحسن کو گھر سے باہر نہ نکالا گیا تو تمہارے دروازے کو آگ لگا دی جائے گی۔ بی بی کہتی ہیں کہ اس گھر میں فاطمہ ہے، اس گھر کے اندر حسن اور حسین ہیں، کیا تم ان کو جلا دو گے؟ کہتے ہیں وَإِن، اگر ہیں تو ہوا کریں، ہمیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، تھوڑی ہی دیر میں وہ دروازہ جہاں نبی کریم سلام کیا کرتے تھے، جہاں کھڑے ہو کر نبی اجازت مانگا کرتے تھے، جہاں فرشتے اترا کرتے تھے، اس دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ بس آگ کا لگنا تھا، تھوڑی ہی دیر میں ایک شکی نے دروازے کو ٹھوکر مار کے کھولا ہے۔ اس ٹھوکر مار کے کھولنے کا موقع تھا
کہ اتنی دیر میں بی بی در اور دیوار کے درمیان آئی ہے اور رو کر کہتی ہے یا فضہ تو خزینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضہ مجھے پکڑو۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، امام علی کی گردن میں رسی ڈالی گئی، رسی ڈال کر علی ابن ابی طالب کو لے کر جانے لگے ہیں۔ بی بی نے آگے بڑھ کر پٹکے میں ہاتھ ڈال دیا، کمر میں موجود پٹکے میں جو ہاتھ ڈالا ہے ایک شکی نے اشارہ کیا، بس اشارے کا ہونا تھا، ایک تلوار نیام سے نکلی، نیام نے بی بی کے ہاتھ پر نشان بنانے شروع کیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، بی بی کہتی ہیں خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو، اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا گیا تو میں بد دعا کروں گی، میں بد دعا کروں گی۔ بس بی بی کو بد دعا سے منع کیا گیا۔ میں صرف ایک مصیبت اور بیان کروں گا، علامہ تشریف لا چکے ہیں، صرف ایک مصیبت بیان کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم آج تک کونوا مع الصادقین کی اس تفسیر پر روتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں اس بات پر کہ بی بی کو گھر سے دربار تک جانا پڑا۔ گھر سے دربار تک جو بی بی گئی ہے کس عالم میں گئی ہے کہ حسن اور حسین ساتھ تھے، حسن اور حسین کے ساتھ ام ایمن تھی، انصار کی عورتیں تھیں، لیکن یہ سب لوگ چونکہ دربار میں گئے، دربار میں جا کر بی بی کو جھٹلایا گیا، بڑے احترام سے بی بی گئی، لیکن ہم آج تک گریہ کرتے ہیں۔ اے سیدہ، ایک منظر ذرا بازار شام کا دیکھ لیجئے، ایک منظر ذرا اس دربار کا دیکھ لیجئے جہاں ثانی زہرا کو لایا گیا ہے۔ امالی صدوق کی روایت ہے، امام سجاد کہتے ہیں کہ کچھ رسیوں کو لایا گیا، رسیاں لا کر کچھ رسیاں میری پھوپھی اور بہن سکینہ کی گردن میں ڈال دی گئی، کچھ رسیاں میری اور بہن ام کلثوم کی گردن میں ڈال دی گئی۔ ان رسیوں کا ڈالا جانا تھا، اس کے بعد ہمیں اس طرح سے کھینچا گیا۔ عزاداروں، یہ جملے میں نہ پڑھتا اگر روایت میں موجود نہ ہوتے۔ مولا کہتے ہیں ہمیں اس طرح سے کھینچا گیا جس طرح سے جانوروں کو کھینچا جاتا تھا۔ ارے جیسے ہی ہمیں کھینچا جاتا تھا تو تھوڑی دیر بعد درے برسانے شروع کر دیے جاتے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آقا، اگر بھیڑ کی وجہ سے چلنے میں مشکل تھی تو بھیڑ کو ہٹایا جانا چاہیے تھا، آپ کو درے کیوں مارے جا رہے تھے؟ ممکن ہے آقا کی آواز آئے، ارے اسی رسی کے اندر سکینہ اور بچوں کے گلے بندھے ہوئے تھے، جب ہمیں کھینچا جاتا تھا تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے بچے دیکھ نہیں پاتے تھے، بچے گر جایا کرتے تھے، گرے ہوئے بچوں کو اٹھانے کے لیے ہم رکتے تھے، بس رکنے کی دیر تھی کہ ظالم درے لے کر آ جاتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔